الرحمن الرحيم. عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه مسلم كذا في المشكات. کل گزشتہ درس تک آپ حضرات کے سامنے ایسی خوبیاں اور صفات اور اعمال ذکر کیے جا رہے تھے جو ایک مسلمان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے، بلکہ صرف جنت میں ہی نہیں لے جا رہے، جنت کے تمام دروازوں سے اس کو بطور اعزاز و شرف کے پکارا جا رہا ہے. تو جہاں ایک مسلمان کو یہ خبر ہونا ضروری ہے کہ جنت میں لے جانے والے کون سے اعمال اور کون سی صفات ہیں، وہاں ایک بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون سی خصال بد ہیں، بری عادات ہیں جو جنت میں جانے سے رکاوٹ کا سبب ہیں. تو آج کے درس میں جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں ایسی چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے جو اگر کسی مسلمان کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ خصال اس کو جنت میں جانے سے روک دیتے ہیں، چاہے وہ نمازی ہو، حاجی ہو، پرہیزگار ہو. تو آج کی اس روایت میں 3 چیزوں کو ذکر کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی عافیت کے ساتھ تربیت فرمائے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بہت سارے احسانات ہیں. من جملہ ان احسانات کے یہ بہت بڑا احسان ہے کہ حضور نے ہر وہ چیز جس سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا تھا اس سے آگاہ کیا ہے، اور ہر وہ چیز جو ہمارے لیے باعث نفع ہو سکتی تھی حضور نے ہمیں اس سے آگاہ کیا ہے. بس صرف ہمارے لیے جو مصیبت اور وبال ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی کی نصیحتوں کو نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں، نہ ہمارے پاس سننے کے لیے وقت ہے. ایک مولوی صاحب درس دیتے رہے مسجد میں، اگر کوئی ان کی بات کو نہ سنے تو وہ لاکھ حضور کی نصیحتیں بتاتے رہے، جب ایک آدمی سننے کو تیار ہی نہیں ہے تو اس بیچارے کو کیا پتہ چلے گا کہ اس کے نبی کا کیا پیغام اور کیا تعلیم ہے. اور علم کا ہمارے پاس جو سب سے بڑا اور سب سے قابل اعتماد اور سب سے زیادہ قابل وثوق ذریعہ ہے وہ علماء کی مجلسوں سے علم کا لینا ہے. استاد سے استاد علم علماء سے، علماء علم سے. علم کا کسی بھی آدمی کے بعد جو علم آئے گا، ایک اس کا ذریعہ کتابیں بھی ہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ کتاب سے علم کا ملنا یہ ناقص ترین ذریعہ ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو علم دینا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کسی بھی کتاب کے ساتھ اس کتاب کو سمجھانے والا معلم نہ بھیجتا. لیکن خدا نے عجیب ضابطہ دنیا میں قائم فرمایا ہے کہ کتاب سے الفاظ آ جائیں گے، معلومات ہو جائے گی، لیکن علم جس چیز کا نام ہے علم میں بات علم کی کر رہا ہوں، اور آپ اپنے ذہن میں نالج اس کا تصور لیے بیٹھے ہیں، اس لیے آپ کو میری بات پر اشکال ہو سکتا ہے کہ کتاب سے علم نہیں آئے گا، یہ عجیب بات کر رہا ہے مولوی. کتاب تو علم کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور یہ کہتے ہیں کتاب سے علم نہیں آئے گا. نالج کسی چیز کے بارے میں معلومات کا ذخیرہ ایک الگ چیز ہے، اور علم کا ہونا ایک الگ چیز ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کے فرق کو ذکر کیا ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ فرق بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ العلم نور یجعلہ اللہ حیث شاء لیس بکثرت الروایہ
لوگوں یاد رکھو کہ علم جو ہے وہ الفاظ کے ذخیرے کا، الفاظ کے مجموعے کا، معلومات کے مجموعے کا نام علم نہیں ہے۔ علم تو ایک نور کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے دل کے اندر داخل کرتے ہیں۔ کثرت روایات کو کثرت سے احادیث کو جان لینا، اس کا نام علم نہیں ہے۔ علم ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے دل میں چاہتے ہیں اس کو ودیعت رکھتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ علم کا نور عطا فرماتے ہیں تو اس علم کے نور کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کی زندگی میں وہ علم عمل بن کے ظاہر ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ علم اور معلومات کا ذخیرہ، ان دونوں میں فرق ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کے پاس علم کا سب سے زیادہ باوثوق اور سب سے زیادہ قوی ترین ذریعہ علم کا علماء ہیں، جس کو آپ استاد کہتے ہیں، کہ انسان اگر استاد کی نگرانی کے اندر علم کو حاصل کرے تو وہ علم کو درست طریقے سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے صحابہ جو علم کے بہت بڑے بڑے امام بنے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست حضور کی مجلسوں میں بیٹھ کر علم کا سننا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے علم کا چونکہ سب سے بڑا ذریعہ معلم کو بنایا ہے، کتاب کو نہیں بنایا، اس وجہ سے اللہ نے آسمانوں سے جتنی بھی کتابیں اتاری ہیں علم بنا کر، ان علوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ان علوم سے فائدہ اٹھانے کے لیے، آشنا کرنے کے لیے، ان علوم پر عمل کروانے کے لیے اللہ نے ان علوم کے ساتھ باقاعدہ معلم اتارا ہے۔ اس لیے مفسرین محدثین نے لکھا ہے کہ اگر تورات آسمان سے علم بن کے نازل ہوتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں 7 معلم اترتے ہیں۔ اگر زبور کو آپ علم کہتے ہیں تو حضرت داؤد کو 7 معلم بنا کے اتارا جاتا ہے۔ اگر انجیل کو آپ علم کی کتاب کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے 7 اس علم کے عیسیٰ علیہ السلام کو معلم بنا کر اتارا ہے۔ اگر قرآن مجید کو آپ علم کی کتاب کہتے ہیں تو 7 محمد مصطفیٰ کو معلم بنا کر اللہ نے اتارا ہے۔ کوئی کتاب آسمان سے صحیفہ ایسا نہیں اترا ہے جس کے پیچھے 7 معلم نہ آیا ہو، معلم نہ آیا ہو۔ خالی کتاب سے علم نہیں آتا، خالی کتاب سے علم نہیں آتا۔ دھوکہ آج مسلمان کو جو لگا ہے وہ یہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہے۔ بازار سے کتابیں خرید لیں گے، اپنے شیلفوں میں رکھ لیں گے، الماریوں کو سجا لیں گے، کبھی یہ کتاب اٹھا کے پڑھیں گے، کبھی وہ پڑھیں گے، کبھی وہ پڑھیں گے، اس سے ہمیں علم آ جائے گا۔ اس دھوکے کی وجہ سے پھر آدمی علماء کی مجلسوں سے اپنے آپ کو مستغنی اور بے پرواہ سمجھتا ہے، اہل علم کی مجلسوں میں جانا اپنی ضرورت نہیں سمجھتا، تو اس کی وجہ سے آدمی پھر اپنے دل و دماغ کی استعداد کے مطابق جب کسی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو بہت مرتبہ اس کی سمجھ غلط کام کر جاتی ہے اور وہ اس علم کے، اس معلومات کے ذخیرے سے گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے خود ساختہ مطالعہ کرنے میں جو جتنا آگے نکلا ہے اتنا بڑا گمراہ بنا ہے، اس سے اتنی گمراہیاں دنیا میں